تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کی جانب قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو پیچھے جگہ مل سکے، اور جو احباب گٹلیاں جمع کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ گٹلیاں جمع کر لیں، اور جن کے پاس گٹلی کوئی موجود ہے یا قریب دیکھ لیں اگر کسی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے درود و سلام کا وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بابا زبان پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وفا کلا اور دنیا بہت ہی کم مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا اور محروم کر دیا ہمیں ان سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا اور مغرب میں مالا مالا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کلا، اور باطل سے لگ رہی ہے پھر امت رسول کی، بس منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کلا، بجا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ سامعین عزیز وقار، آج کی یہ پروقار یہ ذم شان تقریب یہ محفل پاک برائے ارسال ثواب میاں محمد اظہر مرحوم مغفور رحمۃ اللہ تعالی ان کے سارے ثواب کے لیے ختم چیلم کے موقع پر اس عظیم شان محفل پاک کو سجایا گیا، اور اس عظیم شان محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہنماء شریعت الحاج حکیم میاں محمد آصف نقشبندی صاحب اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے اس محفل پاک کو سجانے میں اپنی اپنی خدمات پیش کی۔ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ان تمام احباب کو، تمام آنے والوں کو، سجانے والوں کو دارائن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اس تمام محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کر میاں محمد اظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے درجات بلندی کا باعث بنائے۔ آئیے سامنے دی وقار محفل پاک کا باقاعدہ آغاز آیات بینات سے کرنے کی سعادت اور اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے ملتمس ہوتا ہوں زینت و قرہ فخر و قرہ حضرت قاری محمد مظفر صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مان میں آیات بینات پیش کر ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، اپنی آوازوں کو نکال لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلني مقيم الصلاة
ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. يا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
ساتھ بجائیں اور اپنے حضور کا ثبوت دیجیے. بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ.
الفاظ میں موجود ہیں، گونج پڑ جانی چاہیے. بڑی لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ ڈرایا رات قبرتی کا کہ میں سنیا اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی وچ قبر دے دے گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ یار بچاوے گا پر اوتھے کملی والا آوے گا میرا کملی والا آوے گا بولو کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دو اشعار ایک نعت پاک پیش کر کے انشاءاللہ میری حاضری مکمل. نہیں ہوگی زمن میں لا نہیں ہوگا بولو زمین میری نہیں ہوگی زمن میں لا نہیں ہوگا زمین میری نہیں ہوگی زمن میں لا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیوں کہ قبر وچ فینگ پیدارا اے خاصادا تے آمادا قبر وچ فینگ پیدارا اے خاصادا کفن میلا
محمد دے غلام دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا آخری سے پیش کر دو اور عقیدے کی بات ہے بڑا لطف آئے گا جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں پہلے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ شان میاں محمد قدیر نقشبندی کوٹپوری مجددی دام برکات مغالیہ کے ساتھ ہی ساتھ شیر اہل سنت مجاہد اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحبہ بھی محفل پاک کی زینت بنے آپ کو جو خوش آمدید پیش کرتا ہوں ایک بار محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ان کے ساتھ ہی مفتی اہل سنت مفتی محمد جامی رضا صاحبہ بھی تشریف لائے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں بلا تاخیر و تمہید چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ زیادہ باتیں کی جائیں میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت نعت دیتا ہوں زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد کامران قادری صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول پیش کرتے ہمارے قلوب اذہان کو معطر کرتے ہیں ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ احباب جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ جو بعد میں آنے والے احباب کو جگہ مل سکے تھوڑا تھوڑا اگر آپ قریب ہو جائیں ایک ایک قدم اگر آپ کی جگہ ہے تو قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو کسی جگہ مل سکے محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا قبلہ میاں صاحب نے حکم فرمایا ہم نے باری تعالیٰ کا آئیے مل کر پڑھتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان تیری شان اللہ جل جلالہ
शान عقیدہ الحمدللہ ہمارا جو ہے سماعت فرمائیے. آخر دو اشعار سماعت فرمائیے. حاضری مکمل کرتا ہوں. سنتے ہیں ہر ایک کی اور شر دربار سنتے ہیں وہ سنتے ہیں ہر ایک کی اور شر دربار استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ رسالت. معزز مشاہد اکرام علماء کرام نعتوں کی بیان آج کی وقت محفل شان سوال کے لیے ہے اور
محمد آصف صاحب نے بڑی عقیدت سے یہ محفل کو سجایا ہے، علماء کرام موجود ہیں، مشائخ الزام موجود ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، دو تین اشعار حمد باری اور نعت کی جو مجھے حکم کیا گیا ہے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام حضرات درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب سبحان میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیری بارگاہ صدا کرنی اج سارے میرے مولا تیری بارگاہ صدا کرنی ایک گناہگار نے بخشش دعا کرنی، گناہگار نے بخشش دعا کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ میرے مولا تیرا دست جود دراز ہے، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر گناہ آیا، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر گناہ آیا، مجھے اس رحمت میں نام ہے، کوئی تو بندہ تجھے جس کی رحمت میں ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے۔ تو جو کرنی ہے کوئی کہتا میرا بھرا بھی چھڑا نہیں کہتا، لیکن وہ بچے کسی طرح زور نہیں گا سبحان اللہ لگا۔ میرے مولا تو چاہے تو چاہے تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، چشمائے چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے۔ تو گداؤں کو مارے تو شہنشاہ بنے، اور تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر ہے۔ ایسی بڑی ذات ہے پھر میرے مولا میں تیرے کے کچھ نہیں نا 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 میں کچھ بھی نہیں، میرا مولا میں تو کی منگا کچھ چیز کے منگا کی میرے بچ میرا کی منگا کچھ چیز کے منگا کی میرے بچ میرا، پر بن منگیا مگیوں نے تو بھی چھٹے جاندہ ہے تیرا، انتہا تو ہی تو ہو رکھے گئے کی جاندہ ہے کی جاندہ ہے تیرا، کی جاندہ ہے تیرا، کی جاندہ ہے تیرا، میں مکیہ تو تیرا 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 میں لکھیا تھا تیرا تیرا کبھی تو جگہ چھڑ میرا اس ماں دے اج ایک گناہگار
बख्शिश की दुआ करने मेरी तेरे महबूब मोहम्मद समा करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब मुफलिस अपना समझे कोई मुफलिस अपना समझे कोई मुझको इसके नबी इस कदर में मुफलिस क्योंकि शाहों से मिला है शाहों से मिला है नक्तबंदर से मिला है शाहों से मिला है नक्तबंदर से मिला है अल्लाह का इरफान उसी घर से मिला अल्लाह का इरफान इसी घर से मिला है इसलिए मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई मुझको इसके नबी इस कदर में गया और जोरी साहब कहते हैं मेरे उस्ताद की जो इंसान इधर वो बोल आते थे बड़ा प्यार का दुर्गा जोरी साहब से उनका शेर है कहते हैं हाँ काश अतहर के सामने काश जाए अतहर के सामने सार दर के सामने हो दर सर के सर दर के सामने हो दर सर के सामने रख देंगे दिल निकाल के दिल भर के सामने मुफलिस अपना समझे मुझको इसके नबी इस कदर में जब मिल गया तो जगमगाए क्यों मेरा अच्छे करो जगमगाए क्यों मेरा अच्छे करो एक पत्थर और
काबिल तो ये शेर है जिसने नाज लिखी यानी मुजफ्फर वासिफ साहब ने जो कलाम लिखा और आप नाज कायनात देखेंगे तो वो देखेंगे कि कितना रोल है उसमें इस शेर में। जब से मुजफ्फर हुआ मुस्तफा बन गया मुस्तफा बन गया चरा गया जिंदगी भटकते मेरी खाना तो घर में अच्छा सुने उसका उसका मजलो क्या उसे उसका दीवाना उसका दीवाना उसका मजलो क्या कहते हो उससे दीवाना आप भी दीवाने वाले आपने सजाई महफिल। हाँ हम चलो अच्छा हुआ काम आ गई हाँ चलो अच्छा हुआ काम आ गई ये दीवाने की अपनी चलो अच्छा हुआ काम आ गई ये दीवाने की अपनी वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाके आगे आगे नारे तकलीफ नारे रिसालत नारे तहजीब नारे हैदरी नारे गौसिया आपको वजह नहीं था। चलो अच्छा हुआ काम आ गई ये दीवान की अपनी ये दीवान की अपनी वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाके न जलती न जलती न जलती न जलती शम्मा महफिल में कपड़ों में कहाँ जाके न जलती शम्मा महफिल में कपड़वाने कहाँ जाके या रसूल मुस्तफा बन गया चरा जिंदगी मेरी खाना पटोसी को घर जिंदगी अपना समझे मुझको इसके नबी से कदर गया शान पीर मोहम्मद महबूब इलाही कादरी इसकी ज़ियाई दाम और ख़ातमुल आलिया आपको खुशामदीद पेश करते हैं। बिला तख़ीर तमहीद मैं नात के लिए मुझे सोचता हूँ एक और अज़ीज़ नाम मोहम्मद शहबाज कादरी साहिब आप तशरीफ़ लाते हैं और
हमारे सारस माँ में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाते हैं। तमाम अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़िए। मेरे नात सुनाए तो अजब क्या मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या उन पर तो गुनाह तो सब हाल खुला है उन पर तो गुनाहगार का तो सब हाल खुला है इस पर भी वो दामन छुपाए तो जब क्या इस पर भी वो दामन छुपाए तो अजब क्या और मुँह ढाँप के रखना गुनाहगार बहुत मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगारी बहुत वो मेरी देखने आए तो अजब क्या ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ
दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो जब क्या लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो जब क्या हासिल जिन्हें गुलामी का शरफ है, हासिल जिन्हें गुलामी का शरफ है, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाए तो जब क्या अश्क मेरे नात सुनाए तो जब क्या मेरा तफसीर तो मैं दावत खिताब पेश करने की सआदत और एजाज़ हासिल करता हूँ। पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़िदाए हुज़ूर अता बख्श हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इलाही बख्श कादिर रिज़वी जाए रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जानशीन साहब शान में मुराद इज़्ज़त मां पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद महबूब इलाही कादिर रिज़वी जाए नाम पर फातिमा डालिया आपकी खिदमत में गुज़ार होकर अपने किताब से हमारा लोग अज़हान को मुअत्तर और नबर फरमाएं। तमाम अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आलिम बाम का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, आवाज़ करना मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, दाया हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुनिया में भी वही उम्मती कामयाब है, कब्र में भी वही कामयाब है, असल में भी वही कामयाब है जो मेरे आका की कार वाले खत्म को तो पैदा करेगा। दुनिया से हमने सामने जाना है। बरादर मोहतरम बड़ी छोटी उम्र में तशरीफ ले गए और मुझे किला हिंसा फरमा रहे थे। मुझे हमेशा वो बाप कहकर पुकारते थे और हकीम साहब भी अपनी औलाद की तरह अपने भाई से मोहब्बत करते थे। लेकिन कुल्लो नफ्स जायकातुल मौत, हर नफ्स में मौत का जायका चखना है। आखिर मुझे भी जो कब्र में जाना है, आप सबको भी अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। एक वक्त आएगा आप सबको भी अपने अपनी मंजिल पे जाना पड़ेगा। लेकिन अर्ज कर देना चाहता हूँ, मरने के बाद कमरा अदालत लगेगा, मरने के बाद कमरा अदालत लगेगा। आज लोग हमें पढ़ाते हैं सबक, मौलवी साहब कंप्रोमाइज करना सीखो, हिकमत अमली सीखो। लेकिन मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, मुजद्दिद दौरान अमीर अहले सुन्नत कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने हमें सबक पढ़ाया है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर देना, अपने आका की शान और गुस्ताखी बर्दाश्त।
आप क्योंकि बड़े बाबा दोस्त रौनक अफरोज हैं, किबला पीर साहब की सदारत में ये महफिल हो रही है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रेफरेंस कर देना चाहता हूँ। उसी पीर से मोहब्बत करो जो मेरे आका की खत्म नबूवत में पहरा देने वाला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर पीर के हक मत चुनो, हर पीर को नजराने मत पेश करो, हर पीर से अकीदों में इख्तिलाफ मत रखो। जो पीर होगा मेरे आका की महबूब में पहरा नहीं देता, वो पीर नहीं है, समाज का खंजीर है। ये बात याद रखना। पीर हो, दीन पे पलने वाला हो, जेब में निजामों से भरने वाला हो, लोगों को अपने हाथ चुमाता हो, और जब मेरे आका की खत्म नबूवत में पहले की बारी है, मुझे में खड़ा है, वो पीर नहीं है, समाज का खंजीर है। पीर वही होगा जो इमामियों से अंतर गुनाह बनकर, वो से आदम को मुरीद बनकर, मैदान में आकर बातों को ललकारने वाला होगा। और कमरा अदालत कब्र में लगेगा, और कमरा अदालत इमामुल अंबिया के सामने बनेगा। मुनकर नकीर मेरे चेहरे से निकाब को हटाएंगे, कफन की चादर को हटाकर बताएंगे आका दो आलम ये आपका होती है। पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा, सब कलमा पढ़ने वालों से पूछा जाएगा, आप बताओ दुनिया में आका के नामों में क्या करके आया था। मौलवी से भी सुहाग होगा, पीरों से भी सुहाग होगा, जमीन फरोश खानों से भी सुहाग होगा। ज़रा के स्टेशन पे जाके ऐसे सुन्नत को बदनाम करने वाले, वो पैसों के ऊपर पलने वाले, उन नाकामों से भी पूछा जाएगा, आका की जब उसकी बारी आई तू क्या कर रहा था। मुझसे रिसालत का सवाल कब्र में होगा, और गवाही मेरे हाथ पैर देंगे, जिस्म का हाथ खड़ा देगा, हर बात देगा, जिस्म का हिस्सा देगा। आज हम दुनिया में कोई वक्त आ जाए, आका की नामूस पे हमला हुआ, उस फरास के जन्नम खंजीर सदर ने आका की नामूस पे हमला किया, और जब पाकिस्तान के गुलामों ने मुस्तफा ने नामूस रिसालत का पहरा दिया, यजीदों और यहूदियों के पैसे को पढ़ने वाले हुकूमत ने रमजान शरीफ में 30 से ज्यादा गुलामों ने मुस्तफा को शहीद कर दिया। और उसके बाद अवाम दस से मस नहीं है, अवाम को फिक्र नहीं, माजरत के साथ हमें सिर्फ फिक्र है मेरा जुमा हो जाए, मौलवियों को फिक्र मेरी नमाज हो जाए, जैसे निकाल लिया न जाए, पीर साहब को फिक्र है मेरे नजराने पूरी हो जाए, मेरे पैसे में कमी ना हो जाए, नाखान को फिक्र है सिर्फ मेरी महफिल हो जाए, मुझ पे लोग उछावर कर दिए जाए। लेकिन आज क्या कहना चाहता हूँ, नामूस रिसालत की गिरफ्तारी कभी शाम को कब्र की मंजिल में कामयाब नहीं होने देगी। और आज मेरा कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत किबला साहब का साथ रज़ी दामन मुताबिक आ गया, 160 किलो से ज्यादा माल में है, और किसी को फिक्र ही नहीं। कातिल अंदर चला जाए उसके पीछे बड़ा साथ आते हैं, जमाने का लुटेरा चोर पैसे पीछे चला जाए उसके बड़ा साथ लेते जाते हैं। मेरे कायद का वो कौन सा जुनून है कि सूरज को आपका होश नहीं आ रहा। खुदारा होश करो, खुदारा होश करो। वो दिन गुजर गए, ये दिन भी गुजरेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा की मंजिल करीब है, जिस मंजिल के लिए मेरे कायद ने अपनी जान निछावर की है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ताज और खत्म नबूवत का किला बनेगा। बड़े बड़े मदरसों के मोहतमिमों को भी कह देना चाहता हूँ, तुम्हारे मदरसे नहीं रहेंगे। आज तुम अपने मदरसों की जरूरतों पे बातों से समझौता कर रहे हो, वजीरों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एक बात रहेगा, तुम्हारा मदरसा मिट जाएगा। मेरा दीन इसी तरह से जावेद रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए अर्ज कर देना चाहता हूँ, दुनिया में वो काम करके जाओ कि मरने के बाद भी गुलामान मुस्तफा कहें ये हुजूर का गुलाम जा रहा है। किबला भाई मोहतरम जाब साहब दादा साहब वो दुनिया में तशरीफ लेकर गए, कितना बड़ा मजमा था, हमारे जनाजा में शामिल हुआ
جی ہر آدمی کہہ رہا تھا اچھا شخص تھا نبی پاک سے محبت کرنے والا تھا. یہ ہے انسان کی زندگی کا ثمر. اگر مرنے کے بعد کسی نے کہا تھا یہ ناموس رسالت کا کردار تھا تو قبر میں میرے آقا کو کیا جواب دیں؟ عمل سے بخشش نہیں. میں آپ کو بات کر دوں, عمل سے بخشش نہیں, نمازوں سے بخشش نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں منافقوں نے اس وقت نماز پڑھی جب میدان احد میں صحابہ کرام نبی کی ناموس میں پہرا دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر رہے تھے. منافقین مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں آ کر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی ریاستوں کا کوئی فائدہ نہیں جو نبی کی ناموس سے غداری کے ساتھ ہو. وہ عبادت کرو, اللہ بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. مرنے کے بعد کمرہ عدالت لگے گا, پھر وہاں گواہیاں دی جائیں گی. تمہارے ہاتھ, میرا ہاتھ اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اگر نبی کے سامنے میں فیل ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے آپ سب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں, خدارا سوچیں. ہم مسلمان ہیں, نبی کا کلمہ پڑھا ہے, امت مصطفیٰ ہے, ہمارا فرض منصبی بنتا ہے اپنے آقا کی ناموس پہ پہرا دینا. جی زندگی تو ایک مہینہ پتہ نہیں کا نصیب ہو کے نہ ہو, لیکن مرنا بھی جو ہو اس انداز سے مرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ دامن کرم کے صدقے, حضور کے وہ دعا چہرے کے صدقے, وہ لائق زلفوں کے صدقے, حضور کے اصحاب حضرت علی ابو بکر صدیق کی محبت کے صدقے, حسنین کریمین کی غلامی کے صدقے, کون سے آدم و داتا علی جوہری کی چوکھٹ کے صدقے, یا اللہ برادر محترم کے روحانی درجات کو بلندی عطا فرما. اور آخر میں ایک بڑا فکر اندیز بات آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم سب داتا کے غلام ہیں, داتا کی چوکھٹ کے نوکر ہیں, نسلن بعد نسلن داتا کے چوکھٹ کے نوکر ہیں. مرموں میں گامے شاہ کھل گیا, داتا علی جوہری کا مزار بند تھا, یہ ہم سب کے لیے نما فکریہ تھا. اور آج اس سے مقدس 26 27 28 ستمبر کو اس سے مقدس تقریبات ہے, رات تک داتا علی جوہری کا مزار بند ہے. ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے, یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. سارے شیطانی مرکز کھلے ہو, بڑے بڑے عقیدہ کے وہ مہاپارے کھلے ہو, اور میرے داتا علی جوہری کا اس سے مقدس محبت عقیدت احترام سے پورے 3 دن ہوگا, پورے 3 دن ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی داتا کی چوکھٹ سے وفا کرتے ہوئے داتا علی جوہری کے اس مقدس کو منعقد کرنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہے اسی دین, اسی مسلک پہ زندگی, موت بھی آئے اسی مسلک پہ, یا اللہ شہادت کی موت نصیب عطا فرما. اب آخر میں محبت سے نعرہ میں لگاؤں گا, جتنی محبت میرے آقا کے ساتھ ہے اس محبت کا کچھ مظاہرہ آپ نے ضرور کرنا ہے. تاجدار ختم نبوت سارے جواب انشاءاللہ. یہ در و دیوار بھی حشر والے دن گواہی دیں گے, یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی آپ کی ختم نبوت میں پہرا دینے والے تھے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سب کو دائیں کی کامیابی عطا فرمائے. بلا تحقیق میں دعوت تلاوت پیش کرتا ہوں. تلاوت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اپنے عزیز کا عظیم نام زینت القرآن قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب آیات بشنات پیش کر کر ہمارے ملک و زبان کو معطر فرمائے. أعوذ بالله بسم الله الرحمن
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. شعر على حضرت وسلم عليك يا حبيب الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ دے چلنا. رکھ کے چلنا کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سرکار میرا دل چلتا دے میرا. اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا. جہنم میں نجمی منافق چلے گا. اور جو سنی ہے وہ تو غلام نبی خلد میں جا بسے گا. جہنم میں نجدی منافق چلے گا. اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرگے گا. پڑے کبھی وہ سخاجہ کے ناموں سے پرجے, کبھی اولیاء کی مزاروں سے پرجے. یہ کھاکر نیازوں سے پرجے. گبل کے عجب کھانے غربانے والے یہ نجلی منافق یہ گندہ ہے واللہ. اور غلازت گبل کے وہ گندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے تجھ کو
सोता हूँ मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद जावेद रज़ा साहब आप तशरीफ लाते हैं और नात रसूल मकबूल पेश फरमाकर हमारे लोग अज़हान को मुअत्तर फरमाते हैं। तमाम यहाँ बात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ नारा बुलंद कीजिए। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ज़हे ज़तो दिलाए मोहम्मद ज़हे ज़दो दिलाए मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मोहम्मद खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद और मकाम अर्श का फलक फरिश उनका मकाम अर्श उनका फलक फरिश उनका मलक खातिमाने सराए मोहम्मद मलक खातिमाने सराए मोहम्मद खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद और रज़ा फुल से अब वजद करते गुज़रिए रज़ा फुल से अब वजद करते गुज़रिए के गए रब सल्लिम सदाए मोहम्मद के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद पेश करने की तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अफजल नशवाई साहब आप बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। तमाम ये बात ने करम के हिसार में रखना हुजूर अपने करम के हिसार में
रखना दयार नूर के कुर्बो जवार में रखना दयार नूर के कुर्बो जवार में रखना जियो तो गुंबदे खजरा के साए में आका जियो तो गुंबदे खजरा के साए में आका मैं मर भी जाऊं तो मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना जब आप अपने गुलामों को याद फरमाए हमें भी शाह है मदीना शुमार में रखना मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना और ये इल्तिमास है जब तक रहूं मैं दुनिया में ये इल्तिमास है जब तक रहूं मैं दुनिया में इलाही सरवर आलम के प्यार में रखना मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना। दावत किताब पेश करने की सादत और इज़ात हासिल करती हूँ शेर अहले सुन्नत कहते थे सुभान अल्लाह हकीकत मुजाहिदे अहले सुन्नत बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह और शमशीर आला हज़रत मेरी मुराद मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ लाते हैं और अपने नूरानी कुरानी ईमानी खिताब से हमारे मुनव्वर नाम को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाने की सादत हासिल करते हैं। मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कीजिए नारे तकबीर बुलंद आवाज़ से नारे उनके आगे उनके मौला के ऊपर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इकरम पे लाखों सलाम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन
چشم و گوش وزارت کے لاکھوں سلام یعنی صفدر الخلق بعد الرسول مجرد کے لاکھوں سلام ترجمان ہم زبان نبی جان شان عدالت کے لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت کے لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشرع الاشرعی صابری شیر و شربت کے لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جامع احمد کی راحت کے لاکھوں سلام کاش محشر میں جگہ کی احمد ہو بھیجے صبر کی شوقت کے لاکھوں سلام ان سے خدمت کے قدسی کہے مارضا مصطفیٰ محمد کے لاکھوں سلام حضرات سادات کرام اور آج کی اس بزم کے مہمان خاص حضور خواجہ خاقان حضرت خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پورے نظر و آپ کے شہزادے خادم شریعت کے طریقت صاحبزادہ غلام غلی اور حسن نقشبندی اور آج کی اس بزم کے میرے کارواں الحاج میرے طریقت خادم شریعت دیان محمد آصف شاہ نقشبندی دامت برکاتہ قدسیہ تمام علماء اور سناخانوں رسول کریم اور جملہ غیر علم سنی حضرات، آج کی یہ تقریب ختم پاک کے عنوان سے عنوان ہے 40ویں کا ختم آپ کے برادر اصغر مرحوم کا وقت کافی بیت چکا، اپنا نظریہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کے جنازے پہ سیکنڈ پہ 10ویں پہ 40ویں پہ میرے حضور جانا جانا کرنا لگ جائے اس کی بخشش میں شک کرنا مناسب ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعرے کی قدر نصیب۔ میں عقیدے کے حوالے سے چند ضروری باتیں مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو بد عقیدہ ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، مثلاً تیجا 7واں 10واں 40واں سالانہ ختم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جب ان سے پوچھا جاتا ہے مرزا جیلوے کی فکر رکھنے والے ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تیجا جائز ہے تو پھر حضور تک کیوں نہیں ہوا، 10واں کیوں نہیں ہوا، 40واں کیوں نہیں ہوا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، اور جو کام حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ بدعت ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی۔ ان کے ضمیر پہ دستک دینا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی توجہ میری جانب نہیں ہونی چاہیے، جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی جانب ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا تیسرا 7واں 40واں اور سالانہ ختم ہوتا ہے، حضور جانے جانوں کا نہیں ہوتا، تو پھر کیا یہ جائز ہے؟ اس کا سوکھا سا جھٹکا سا جواب یہ ہے جو کہ سب سے آخر میں بھی سنگی بیلی بیٹھے ہیں، میرے حضور کے صدقے انہیں سمجھ آ جائے گا۔ یہ تیسرا کون 7واں 10واں 40واں سالانہ ختم ہونے کا ہوتا ہے جڑے مر جاتے ہیں، تو جس نبی کا صدقہ پڑھتے ہیں کل بھی زندہ سے آج بھی زندہ ہے، سدا زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب اس پر پوچھتے ہیں جی حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ یہ میں ایک مولویوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک برینڈڈ مولوی ہوتے ہیں جنہوں نے درس نظامی پڑھی ہوتی ہے، دارابائی طریقوں کی گردانیں پڑھی ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کے محبوب کی نگاہ پڑ جائے۔ ایک مولوی تھے میانی صاحب بیٹے ہے واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں انہوں کی زبان سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کول ایک کمینہ آدمی چلا گیا، کہنے لگا جی تسی کہندے حضور زندہ ہیں تے میں دلیل دوں، تے واصف چولی چونکہ کہنے لگا تے دلیل کی ضرورت نہیں، بس میرے واسطے دعا کرتا رب کرے تے میرے علی یاد نصیب ہو جائے۔ وہ جب بس آ گیا میں تو دلیل چاہیے، بس کہنے لگا کہ چلیا کہ دس کے حضور زندہ نہیں ہے، رات صبح کو شام ضرور سے بات کرنے کے بعد
اگلی بات کرتے ہیں، چلو جی اتنی ایسی باتیں جو ہے جی حضور کا یہ ہوا کہ چلو وہ ادھر زندہ ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے ایسا دین کا خبر نہیں ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کا یہ ہوا ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ اور جو کام صحابہ نے کر دیا وہ بھی کرنا چاہیے. اس کو جواب یہ اچھا لگتا ہوں کہ یہ ختم ہونا ہوتا ہے 40واں مہینہ، جبکہ مخلوق کی دینی نہیں ہوتی ہے. سکھا کے واسطے جانے یا اللہ کا گزر کا واسطہ، 12 کا واسطہ، 313 کا واسطہ، 10 کا واسطہ، 1400 کا واسطہ، فلانے کی ورزش فرما، فلانے کے بعد ورزش فرما، فلان سے یہ زیادہ کا واسطہ. اور جن کی بات تم کر رہے ہو صحابہ، ان کے بارے میں رب نے اصل میں فرما دیا رضی اللہ عنہ جب جنازے میں بھی ہم حاضر ہوئے، آپ حضرات کی تشریف لائیں. اس غیر دوسرے دور میں اپنا جو نظریہ ہے اور یقیناً آپ حضرات کا بھی ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نصیب آتی ہے جس کے مر جانے کے بعد وہ 5-7 بندے اکٹھے ہو کر اس کے لیے دعا محبت کرنا خوش نصیب ہوتے ہیں. اور جہاں اتنے علماء کے سادات آ کے ایمان طریقت آ وہاں پر اپنے لوگوں کا کرنا کیا چاہیے، پڑھنا کیا چاہیے. فتلقى آدم من ربه، کون سی ایسی بات ہے جی ختم شریف میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بخش دیتا ہے. اس پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات. 300 سال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پہ تشریف لے آنے تو بعد روندے رہے کہ آپ نے آسمان وال آنکھ نہیں اٹھائی. رب جلال کی وجہ سے، رب ذوالجلال کی حکمت کی وجہ سے 300 سال کے بعد آپ نے ایک باری آسمان پر تکیا کہ آپ عرش الہ کی پیشانی دے اوپر 2 جملے لکھے نظر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جملے تکے نے جی رب دے نال ایک نام رکھیا جہدے ایک میم ہے، پھر ہا ہے، پھر میم ہے تے پھر دال ہے تے دعا مانگی. کتب حدیث اور کتب تفسیر کے اندر ایک گل موجود ہے، عرض کیتا اسالک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی، یا اللہ میں تینوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا جڑے آخری نبی ہے. ایک تفسیروں میں یہ لفظ موجود ہے کہ آپ نے عرض کیا یا اللہ میں نبی آخر السماء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا معاملہ حل فرما. رب سونے نے فرمایا کہ آدم آپ نے ان کو پہچانا کیسے ہے؟ عرض کیا یا اللہ جس کا نام ہم نے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ کے لکھا ہوا ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا. پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا لو راہ لما خلقتک آدم اگر یہ پیارا نہ ہوتا تو بھی نہ ہو. صاحب شفا نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ خلیفہ منصور آیا تو اس نے امام مالک سے پوچھا کہ حضور میں مدینہ شریف حاضری دیتی ہے تو کچھ میں چاہتا مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے میں سرکار وال منہ کرا یا قبلے وال منہ کرا، کیونکہ قبلے وال منہ کرتا تو سائیوں وال کانٹو دیے تھے، سائیوں وال منہ کرتا قبلے وال کانٹو دیے. تو حضرت امام مالک دار المدینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بادشاہ اے خلیفہ وقت لما تصریف وجہکا، حضور وال تو چہرہ کیوں نہیں کر رہا؟ حضور وال چہرہ کر قبلے وال کانٹ کر ہے. انہیں کہ حضور قبلے کی بہتری نہیں ہوئے گی؟ فرمایا نہیں ہوگی کیونکہ جہاں کو حکم کر رہا ہے خود قبلے کا بھی قبلہ ہے. محمد ہمارے قبلے کا بھی قبلہ ہے، ادھر منہ کرو. وہو وسیلت کا وسیلت وفی کا آدم، حضرت آدم کا مسئلہ 300 سال کے بعد ان کی وجہ سے حل ہوا ہے. تیرا مسئلہ بھی انہی کی وجہ سے حل ہوا. ہوتے کہا کبھی و گناہ آتا ہوگا لولاد مانے صاحبی سب کے لئے جس ختم میں حضور نے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور حضور کا نام پیش کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بخششوں کا نزول فرما دیتا ہے. جیے تو ایسے جیے جیسے حضرت امیر المجاہدین. حقیقت بات ہے، حقیقتاً بات ہے. جب ان کے معیار کو دیکھتے ہیں تو پھر شک گزرتا ہے کہ ہم مسلمان بھی نہیں. جس معیار پر وہ امت کو رکھ کر کے اس معیار کو دیکھیں تو لگتا ہے مسلمان بھی نہیں. جب رسول اللہ کی کرم کو دیکھتے ہیں تو پھر یوں خیال آتا ہے ہاں عطائے رب جلائے فیوز جب غیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے بے شوق اللہ کی قیامت تک مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ ناموس رسالت پر بات کرے گا. اللہ اس کا عمل ظاہر ہے.
اور آج اگر آپ اس سڑک پر بیٹھ گئے نا جی اور حضور کا نعرہ لگا رہے، میں نہیں لگاؤں گا آپ سے، یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایمانی مسئلہ اور ذاتی مسئلہ ہے، ہر ایک نے بارگاہ رسالت میں پیش ہونا اور ہر ایک سے پوچھ ہونی ہے۔ تو اگر آپ اس سڑک پر بیٹھ کر حضور جانا کے نعرے لگا رہے ہیں، یہاں حضرت استاد گرامی امیر المجاہدین تشریف لائے تھے، یہاں نعرے لگائے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت والے دن مالک اس کی یہ کسی دنیا دار کے لیے لگ رہے ہیں؟ قیامت والے دن ایک آواز پہ آنی ہے جناب، اللہ کا شکر ہے اسی بھی علم انہوں کو پڑھا ہے کہ جڑے علم گھٹ پڑھاتے گھٹ سے استاد پڑھاتے کم تھے، بہت کم پڑھاتے تھے۔ حدیث پاک اور استاد گرامی سے پڑھی ہے، دستار فضیلت کی استاذہ نے فرمائی ہے، یہ پگڑی استاذہ نے کر دی ہے، استاد پڑھاتے گھٹ سے پلاتے پلا دیتے تھے، عشق رسالت کا جام پلا دیتے تھے، فرماتے تھے جتنے مرضی جانا نے ٹر جاؤ، جتنے مرضی تسی جاؤ، بس ایک گل یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت کو نہ چھڑنا، اعلیٰ حضرت کو جو بندہ نہ چھوڑے، اعلیٰ حضرت پھر اس کو نہیں چھوڑتے، اعلیٰ حضرت دو ڈوزیں لگاتے ہیں ویکسین کی، پہلی لگاتے ہیں حب اہل بیت کی، دوسری لگاتے ہیں غلامی صحابہ کی، جب یہ دو ڈوزیں اچانک اکٹھی لگتی ہے اس کے بعد نہ بندہ راضی رہ سکتا ہے، نہ خالی رہ سکتا ہے، رسول اللہ کا سچا سبحان آج میرے اس چیز میں خاندان اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بڑے امیر المجاہدین تو جنہیں ایسے جیے جی ان کے مشن کے ساتھ وہ اس معیار پر تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم انشاءاللہ جی جنہوں نے ایک بار بھی ایسے کر کا سچے دل کے ساتھ تو قیامت والے دن کے سزا ضرور آئے گی، اگر اس کو حساب کتاب بعد میں ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں حضور مہربان ہوئے، حضور فرمائیں گے باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے لگائے والے کو میں دکھایا جائے جنہوں نے ساری زندگی تکلیفیں سے ہوئی ہے، پوچھے کیا ہے محفل کے سرکار کہاں ہے اور سرکار کہے گے جو گنہگار کہاں ہے، پیسہ بھی کہے گا ذرا بھوک کے نام میں وہ فیضہ باد والے وفادار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لبیک 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 یا رسول اللہ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ مرد خدا دنیا سے چلا گیا اور ایک مرد فقیر حضرت قبلہ صاحب اندر ہے تو ہم اسلام کے مخالف بل پیش کر دیں گے، مسئلہ اگر ان کا ہوتا تو پھر تو کب میں کر چکے ہوتے، مسئلہ رسول اللہ کا ہے، مسئلہ رب کا ہے، رب فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا محمود کا دین اسی طرح بھیج کے دنیا میں لے آیا، کہ دین مٹنے سے آیا نہیں، بڑے بڑے اس کو مٹانے والے مٹ گئے، فرمایا ہم نے یہ دین رکھا ہی اس لیے ہے کہ سارے دنوں پر یہ دین غالب آئے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی اسمبلی میں آپ جا رسول اللہ اور لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوں گے، اور جس طرح آج افغانستان میں ان کی ٹیکنالوجی کی ایسی چیز ایسی کر رہے ہیں، پٹھان کل ایک وقت آئے گا میرے حضور کے غلام اس اسمبلی میں بیٹھ کر کہیں گے ہاں وہ وقت چلا گیا جب تمہاری منزل چلتی تھی، اب مرضی چلے گی رسول اللہ کا مرضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ ختم نبوت اور مسئلہ نام سے رسالت پر ہمیشہ استقامت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اسی طرح سارے مختلف تعداد میں سورہ فاتحہ ہزار مرتبہ، سورہ اخلاص شریف میں 12,100 مرتبہ، سورہ ملک شریف میں 2240 مرتبہ،
سورہ عزیز شریف کو 1250 مرتبہ کا ثواب، 150 مرتبہ 20 مرتبہ سورہ رحمان 20 مرتبہ اور سورہ 3 مرتبہ اور بھی کچھ قرآن مجید کے سورج جاننا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کی بیماری جو آئے ہیں اس کو بھی ہم اس میں اس آلستار کر کے اور ہم گزارش کرتے ہیں اس کا زیادہ حضرت اللہ علیہ وسلم قبیر کے ساتھ مجتمعین مطلب حاکم بن منصیہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے درشن کی قرآن میں سرکار مدینہ شریف کر وسیلہ اللہ پاک عظیم بات اس پر فرما کلمہ پاک صلوات و سلام علیہ الوالدین ابا اجداد خاندان مصطفی پاک اللہ اس پر فرما جمیع امہات المؤمنین جمیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیع صحابہ کرام صحابیات قائم متبع تابعین کلمہ پاک کے 14 خدمت پیش کرنے والا قبول فرما جنگ اندر جنگ اہل جنگ کو جنگ اور مدد جنگ جنابوں کو میرے سجمان شہید ہوئے کوئی بھی خدمت پیش کرنے والا قبول فرما امام علی مقام سیدنا امام حسن اللہ علیہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پاک پیش کرنے والا قبول فرما اللہ جمیع پاک تمام قوم کے ساتھ سرکار رسول کے ذریعے کے بعد ان انبیاء اولیاء غوث ولی پاک ذوالنورین نقشبندی شیخوں کی تعلیم جس کی ویسی رسائی نظام کتنے بھی بجلے قوموں کو مثال کر دے رہے کوئی بھی خدمت پیش کرنے والا قبول فرما مالی تعالی جمیع پاک تمام قوم کے ساتھ کلمہ پاک کے پیارے بچہ سید الصحابہ سیدنا علی حضرت رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پاک پیش کرنے والا قبول فرما آپ خدا کی خدمت پیش کرنے والا قبول فرما کلمہ پاک کے آسمان سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خدمت پیش کرنے والا قبول فرما محمود سبحان خطے رکھائی تمکین رکھائی شہادنا مقام حضور حسین سید عبد القادر جیلانی الحسن حسینی رضی اللہ عنہ پاک پیش کرنے والا قبول فرما شاہ اللہ علی بن عثمان حضور سید آقا محمد شریف میرے خواجہ میرے چشتی میرے شاہ سلمی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صالح سید اللہ صالح رضی اللہ عنہ آپ کو میری چیزی خدمت پیش کرنے والا قبول فرما حضور کی سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے آپ یا اللہ میری قسم خدا خدمت پیش کرنے والا قبول فرما مالکارا جمیع پاک نام قوم کے ساتھ اور اکرام کورونا سی اور اکرام سچر سی اور اکرام کربلا سی اور اکرام کیلوڑا سی خدمت پیش کرنے والا قبول فرما مالکارا جمیع پاک نام قوم کے ساتھ سرکار رسیلے ملنے بھائی محمد ناصر سے بات ہے ہمارے دار بیان اللہ دنیا کو مثال کر دیں ان کے اللہ پیش کرنے والا قبول فرما یا الہی جمیع پاک نام قوم کے ساتھ خصوص کے خصوص مرحوم مرحوم بھائی محمد اظہر کی خدمت پیش کرنے والا قبول فرما الہی اس بات کو رات محمد سرکار بھائی مزید نبی کے اقرار عطا فرما اس کی قدر کو مکہ یوں بنا تحقے وقت ساتھ فرما کلمہ والے صلاۃ اسلامی پہنچائے اور آخر والدین شفاعت کو پورا نصیب فرما الہی جمیع پاک نام قوم کے ساتھ اتنے بھی لوگ فرمائے اس بات کا بندے میں حاضر میں جناب واحدین عزیز و عطارے بھائیے بھائیے بات سے دنیا کو مثال فرمانے کل کے حق پیش کرنے قبول فرما شاید ہر اللہ نبی پاک رحمت اللہ کرنے والا قبول فرما اللہ رب تعالی والے رہے والے شاہدہ والے بابا والے تقوی اللہ علی المؤمنین المولا للانصار والله جمیع پاک نام قوم کے ساتھ محمد سے خاطر میں تاجدار بابا خاطر سے رحمت اللہ علیہ وسلم
شرح حدیث و تفسیر مفتی محمد اشرف مولا کریم فرما یا اللہ انہوں نے بارک دنیا میں مثال فرما رہے انہوں نے تمہارے رحمت جل عطا فرما انہوں نے بارک دنیا میں کلمہ کو بارک بارک سے سکتا انہوں نے سے کے ذریعے عطا فرما اللہ سنت کی مزید عطا فرما لانا سمسک آخری لانا حسن حسین فرما اللہ رب الحمد ہوگا کما ہو رہی سیدنا اللہ رب الحمد ہوگا کما ہو رہی سیدنا اللہ افغانستان کو مہربانی فرما افغانستان کو مہربانی فرما پاکستان کو مہربانی فرما اللہ خدا رہنا اپنے بھائی بنا رسولنا باہر بھائی پسند بنا ایمان ہم سب اسلام حاضر اسلامی ایمان فرما یا اللہ اس عظیم صدقے سے واقعی صدقے جمیل عطا فرما ہم سب قبر کی تیاری کی تحقیق عطا فرما یا الہی جب تک مسلمان رہے 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 اور جب لگ الہی محبت ایمان کلی خواہنا اور اللہ کلی والنبیان مگر رسل اللہ یا یود خیر خیر ظاہر خیر حقیقہ والبقبار قلبی خیر صلی اللہ علیہ وحمد نبی علیہ السلام آمین